السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، حدیث یہ تھی کہ جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو یہ اختیار دے گا کہ جو تم کو حور چاہیے وہ لے لیجیے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت نے غصہ پیا تو کیا ہوگا؟ تو ہم نے سوچا، کیونکہ یہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے بہت زیادہ حور کے بارے میں، تو آج ہم اس پر پوری بات کر لیتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے، تاکہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ اور کافی دن سے یہ قرضہ بھی تھا ہمارے اوپر کہ اس پر بات کی جائے، تو اس پر آپ پوری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، یہ جو حور کی بات کی جاتی ہے، یہ جو جنت کا معاملہ ہے نا، انسان کو جتنی چیزیں پسند ہیں ان چیزوں کا ذکر جنت میں کیا گیا ہے، کیونکہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے وہی بات کی جا سکتی ہے جس کو وہ پہلے سے جانتا ہے۔ میں ایک آدمی کا تعارف کراؤں، یہ فلاں صاحب ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں، تو لمبی چوڑی میں جتنی بھی بات کروں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صفر نکلے گا، کیونکہ اس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ یہ جو قرآن میں جنت کا ذکر کیا گیا، حدیث میں جنت کا ذکر کیا گیا، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اور نہ تمہارے دل میں کبھی اس قسم کی بات آئی ہے۔ یہ جو باتیں کہہ دی گئی ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو اچھا کھانا پسند ہے تو اچھے کھانے کا ذکر ہے۔ ہر آدمی کو عورت سے دلچسپی ہے، لہذا عورت کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ہیرے جواہرات سونے سے، اس لیے ہیرے جواہرات سونے کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اچھا لیگزری مکان پسند ہے، لہذا محلات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں انسان کو پسند ہیں، انہی کو جنت میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو انار پسند ہے تو انار کا ذکر ہے، لیکن یہ انار اور اس انار میں کوئی صرف سمجھانے کی بات ہے۔ تو ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں اس سے اونچی چیز ہے جو اس میں ذکر کی گئی ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر آ گیا۔ یہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو لفظ حور ہے عربی زبان میں، یہ ایک یہ پلورل لفظ ہے، جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ احورو کے معنی بڑی آنکھ والا مرد، بڑی آنکھ والی عورت۔ احورو بڑی آنکھ والا مرد، حوراؤ عورت نہیں، حوراؤ کے معنی ہوتا ہے بڑی آنکھ والی عورت۔ دونوں کا جب پلورل بنتا ہے تو ایک بنتا ہے، جب سنگولر رہتا ہے، ایک بچن جسے ہندی میں کہتے ہیں، تو اس کے معنی صرف مرد کے ہیں جو احورو ہے۔ جب حوراؤ کہتے ہیں تو بڑی آنکھ والی عورت، وہ فیمین ہے۔ ان دونوں کو ملا کر کے دونوں کے الگ الگ پلورل ہونا چاہیے، دونوں کا الگ الگ پلورل اس لفظ کا نہیں ہے، دونوں کی جمع جو ہے وہ ایک ہے، حور ہے۔ تو حور کے معنی ہوتے ہیں بڑی آنکھ والی عورت اور بڑے آنکھ والے مرد۔ اب اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے کہ حور ملے گی، یہ حور ملے گی جو کہا گیا ہے، اس سے زیادہ لوگ کنفیوز ہوئے کہ اس میں مردوں کا ذکر ہے، حالانکہ حور ملے گا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ترجمہ کے لحاظ سے کیوں لوگوں نے کیا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی حور کی صفت بیان کی گئی قرآن کریم میں، ان کا سب کا رشتہ بحیثیت فیمیل کیا گیا۔ مطلب وہ ایسی ہوں گی جن کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا، وہ ایسی ہوں گی جو موتیوں کی طرح چھپی ہوئی ہوں گی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے۔ تو ایک بات تو یہ جان لیں کہ یہ لفظ کے لحاظ سے اس میں میل بھی ہے
اور فیمیل بھی ہے. اچھا، اب صرف عورتوں کی طرح ہی اس کا ذکر کیوں کیا گیا، مردوں کے طریقے سے کیوں نہیں کیا گیا؟ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کو وہ بڑا مانتے ہیں، عرب لوگوں کا ایک اسٹائل ہے، اس کو وہ ذکر کرتے ہیں، چھوٹے والے کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. ایمان والیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب ایمان والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھیا روزہ تو کس کے اوپر فرض ہے؟ مردوں کے اوپر فرض ہے. ہمارا ذکر اللہ نے کیا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر روزہ نہیں فرض ہے، روزہ مردوں کے اوپر. اور ایسے 50 جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. عورتیں کہنے شروع کر دیں کہ صاحب ہم سے نہیں کہا گیا ہے، یہ مردوں سے کہا گیا ہے. یہ اس لیے کہے گی وہ کیونکہ اس کو عربی زبان کا اصول نہیں معلوم ہے. تو عرب کا جو لٹریچر ہے، عرب کی جو زبان ہے، اس میں بڑے کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور چھوٹے کو کیا کر دیتے ہیں، اس کے اندر خود بخود شامل کر لیتے ہیں. میں نے یہ 2 دیا، ایسے میں 50 قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہوں جس میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں، لیکن اس حکم میں برابر کی شریک ہیں. تو یہاں پر بھی حور جو مردوں کے لحاظ سے ذکر کر دیا گیا، عورتیں اس میں خود بخود برابر کی شریک ہیں. ویسے بھی عربوں کی عادت ہے چلر کو ذکر نہیں کرتے ہیں، چھوٹے کو ذکر نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 60 سال تھی، حالانکہ آپ کو کتنا بتایا گیا ہے کہ 63 سال تھی. تو وہ جو ذکر کر رہا ہے 60 سال، وہ چلر 3 کو چھوڑ دیا. چھوڑو یار، 3 کا کیا ذکر کرنا ہے؟ اگر 5 تک آیا تو ذکر کریں گے، 5 کے اندر رہا تو چلر کو ذکر نہیں کریں گے. پیسہ لینے میں بھی یہ کرتے ہیں. آپ نے ان کو پیسہ دیا اور پتا چلا کہ وہ 3 روپے زیادہ ہے، تو کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہے کہ وہ 60 دے دے گا، وہ 3 دے گا نہیں. چھوڑو یار، چلر کی کیا ذکر ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی کرے گا کہ 65 آپ کو دے دے گا، 2 واپس نہیں لے گا، نہیں چلر کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ ان کا ایک کلچر ہے، ان کی سبھیتا ہے. یہ اسی طریقے سے قرآن کریم میں، کیونکہ قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو تمہاری لینگویج میں نازل کیا ہے. جس طریقے سے تمہارے پاس لٹریچر ہے اسی طریقے سے یہ نازل ہوا ہے، اور اس کو چیلنجنگ وے میں نازل کیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے. بات میری سمجھے؟ نمبر 1. نمبر 2، عورتوں کو وہاں حقیقت میں ملے گا کیا؟ ایک جواب قرآن مجید نے ایسا دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہتے ہو. اب وہ صاحبہ جو ویڈیو وائرل کر رہی کہاں لائبریری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہاں پر کھیتی ہم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ وہ ایک اصول بتا دیا گیا ہے، جو تمہارا دل چاہے. اب ایک بچہ پوچھے کہ سر وہاں پر کرکٹ ہوگا، ہم بولیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. ایک آدمی پوچھے کہ وہاں کمپیوٹر ہوگا، میں بولوں گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. یہی تو قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ ایک جملہ بول کر کے اس نے ہزاروں سوالوں کے جواب کیا کر دیا ہے. جو بھی آپ سوال کریں جنت کے بارے میں کہ جنت میں یہ ہوگا کیا، میں بول دوں گا جو تمہارا دل چاہے. جو بھی پوچھو گے ہم یہ بولتے رہیں گے بار بار. تو یہ آیت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوبی والی ہے کہ اگر اس کی ایک ایک خوبی کو ذکر کیا جائے قرآن کریم میں تو جتنا قرآن کریم کا حجم ہے اس کا 10 گنا حجم ہو جائے گا، موٹی ہو جائے گی. اور بات ایک جملے میں جو کہی جا سکتی تھی وہ 9 ویلیوم کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بات میری سمجھے؟ اچھا، اب مین بات آتے ہیں، جنت میں بدماش عورتیں جائیں گی یا شریف عورتیں؟ کون جائے گا؟ شریف عورتیں. شریف عورتیں اس دنیا میں چاہتی ہیں کہ ہمارے کئی شوہر ہوں. کوئی بھی کسی بھی ذات کی شریف عورت کبھی نہیں چاہتی ہے کہ میرے 5 شوہر ہوں 10 شوہر ہوں. تو یہ جب یہاں نہیں چاہتی تو وہاں کیوں چاہے گی؟ وہاں بدماش والی گئی نہیں ہے جو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلا رہی ہیں، یہ تو وہاں ہے ہی نہیں ہے.
وہاں تو جائیں گی ہی وہی جو کون ہوں گی؟ شریف ہوں گی. تو شریف لوگوں کے لیے یہ ذکر کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ تم کو بھی 72 حور ملیں گے؟ ذکر کیونکہ یہی تمہارا مزاج نہیں ہے تو وہاں پر کیوں ہوگا؟ نمبر ایک، اگر شریف کے علاوہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر عورت سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم کو 4 مردوں کے ساتھ رہنا ہے تو بدماش بھی نہیں رہ پائے گی. بدماش بھی جھیل نہیں سکتی 4 مردوں کو. تو جب تم یہاں بدماش لوگ نہیں جھیل سکتے ہو تو شریف تو پہلے سے ہی ایک کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو اس کو ذکر کرنے کی قرآن میں کیا ضرورت تھی کہ تم کو بھی 72 حور ملیں گے؟ بات میں نہیں سمجھے؟ اچھا، تو اس کا مطلب مرد بدماش ہے جو ان کو 72 کا ذکر کیا گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے. یہ دوسرا سوال ہے. مرد کے مزاج میں ایک سے زیادہ عورت کو بدماشی نہیں سمجھا جاتا ہے. میں آدم سے لے کے چلتا ہوں اور آج کے دن تک جتنے بڑے لوگ ہیں سب سے بڑے نبی ہوتے ہیں. سب سے بڑے کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کی ایک بیوی ہو. کوئی بھی نبی نہیں ہے. کوئی بھی بڑے بڑے ان کے جو دیوتا ہیں ان کی کسی کی ایک بیوی نہیں ہے، حالانکہ یہ سب بڑے لوگ ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ مردوں کے مزاج میں ایک سے زیادہ عورت ہونا بدماشی کی دلیل نہیں ہے، جبکہ شریف عورت کے مزاج میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا بدماشی کی دلیل ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ مردوں کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بدماش ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی ایک سے زیادہ کی بات ان کے کہی گئی ہے. یہ تو شریعت اسلام نے 4 کا باؤنڈ کر دیا، ورنہ اس کے پہلے تو 4 کی کوئی بات ہی نہیں تھی. جس کا جتنا جی چاہتا تھا کرتا تھا. بھائی لکھنؤ کے نوابوں کے بارے میں کہ 99 بیویاں تھیں، تو یہاں تو 72 ہی کا ذکر ہے. بھائی ابھی 72 سے زیادہ ہوتا 99. تو یہ جو ذکر کیا گیا مردوں کے لیے، کیونکہ مردوں کے لیے یہ عیب نہیں مانا جاتا. اچھا، تیسری بات، اب عورت کی شادی ہوگی کس سے؟ بھئی عورت کو سوکن نہیں پسند ہے نا. لیکن اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ میں ہی سب سے زیادہ محبوب ہوں، چاہے 20 بیوی ہو کسی کے، لیکن ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ اس کی محبوب ہوں، تو نیچے 20 رہے تو اس کو چنتا نہیں ہوتی ہے. اس کو چنتا تو اسی بات کی ہوتی ہے کہ یہ 19 والے کہیں ہم کو اٹریکٹ نہ کر لیں ہمارے شوہر کو. اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں میں ہی ٹاپ پر ہوں تو خود بخود نفسیاتی طور پر اس کا معاملہ ختم. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو بیوی آپ کی ہوگی وہ بیوی ان جنت کی سرداران ہوگی، ان حوروں کی سرداران ہوگی. جب اس کو حوروں کو سردار بنا گیا تو نفسیاتی طور پر وہ بات بھی ختم ہو گئی. حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ ان حوروں سے کہیں خوبصورت بنا دی جائے گی، تو دوسری پرابلم بھی ختم ہو گئی. ایک تو کیا ہے، لیڈرشپ مل گئی، اور دوسری کیا ہو گئی، خوبصورتی میں حوروں کو بھی کیا کر دیا اس نے، پیچھے کر دیا. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ وہاں بھی ہے. سب تمہاری مرضی نہیں چلے گی نا. ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابھی بھی اللہ کے ہاتھ پہ ہے. تو اللہ یہ سب کرے گا جب اس کو عورت کو سردار بنا دیا، بیوی کو، اور بیوی کی خوبصورتی تمام حوروں کے اوپر کر دیا. تو اب بتائیے اس کا آبجیکشن کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. کچھ بھی نہیں رہ گیا. لہذا اس وجہ سے وہ 72 کا ذکر کر، یہ 72 بھی ضروری نہیں ہو سکتا 7200 ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو ایک سمجھانے کی بات کہہ دی گئی ہے. اچھا، اب وہ عورتیں، ایک عورت یا تو کنواری مرتی ہے، کنواری مر گئی، یا عورت شادی شدہ تھی مر گئی، اور یا ایک عورت ایسی مر گئی کہ جس کے 2-3 شوہر ہوئے وہ مر گئی. اب وہاں اس کے لیے کون سا شوہر ہوگا؟ اس تینوں بات بتا دیتے ہیں. دونوں اگر جنت میں ہیں تو دونوں کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر تم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری بیوی بن جائے. یہ بھی سمجھ لیجئے ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کا شوہر یہاں بہت بدماش ہے، اب وہ بیوی سوچ رہی خدا کے واسطے وہاں میرا پنڈ چھوڑ دے، تو رہے گی وہی، جبکہ دونوں چاہیں گے تب دونوں میاں بیوی بنیں گے، ادروائز نہیں. اچھا، اب ایک پرابلم یہ ہو سکتی ہے، ایک چاہے ایک نہ چاہے. ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ ایسا کرنے ہی نہیں دے گا. بھئی ابھی چاہت کا بھی ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایسا
तिकड़म फंसने ही नहीं देगा वो, कि बीवी चाह रही है कि ये मेरा शौहर बन जाए और शौहर चाह रहा है अल्लाह इससे बचा लेना। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि रिमोट किसके हाथ में है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, अब दोनों अगर जन्नत में आए और दोनों की ख्वाहिश हुई तो वही मियां बीवी बन जाएंगे। अब अगर 2 शौहर हुए, 3 शौहर हुए, जितने भी हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर गए शौहर, दूसरी शादी हो गई। अगर ऐसे शौहर हो गए तो अब उसका दिल किसकी तरफ चाहेगा, जिसकी तरफ चाहेगा उसी की तरफ उस मर्द का दिल भी चाह जाएगा, बकिया 3 का दिल ही नहीं चाहेगा। तो वो भी प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि एक बात याद रखें, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम और रिमोट कंट्रोल, जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो है, और रिमोट किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। तो ये प्रॉब्लम भी हल हो गई। अच्छा, अब जो लड़की कुंवारी मनी है, कुंवारी लड़की को अख्तियार के, अच्छा कुंवारे मर्द में तो मर गए हैं, ये कुंवारे मर्द और कुंवारी औरतें जो मारी जाती, कुंवारी औरतें जो रह जाती हैं और कुंवारे मर्द रह जाते हैं, उसकी एक वजह मैं बता रहा हूं, मतलब हो सकता है कि ऐसा ना हो, बहरहाल कि वहां पे जोड़ा बनाने के लिए यहां पे जोड़ा नहीं बनाया जाता है, ताकि वहां पे भी जोड़ा रहे। भाई जो कुंवारे मर्द मर गए उनके लिए उनको क्या चाहिए, तो ऐसी औरतों को वहां पर वो जो कुंवारी मरी हैं जिनसे चाहेंगे उनसे उनकी शादी कर दी जाएगी, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन उनको ये दिया जाएगा कि अगर कोई भी मर्द उनको नहीं पसंद है, कोई भी मर्द नहीं पसंद है, तो इस पर फतवा दिया गया है कि अल्लाह ताला उनके लिए मर्द पैदा कर देगा जैसा वो चाहेंगी, क्योंकि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो वहां मौजूद है। तो ये प्रॉब्लम भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब आखिरी बात कह करके अगर हमको ये मालूम हो जाए कि मेरी बीवी के 70 हूर भी मौजूद हैं, तो आप बताइए मैं ऐसी औरत के साथ रहूंगा? भाई तुम्हारा मिजाज ये है, तुम्हारा हमारा मिजाज भी तो देखना अल्लाह को, कि सब तुम्हारा ही फेवर करता रहे, हमको आउट कर दे। भाई हमारा मिजाज ये है कि हमारी बीवी का ताल्लुक किसी से नहीं होना। आप कह रहे हैं मर्दों को भी 70 हूर चाहिए, जब 70 हूर वाला औरत रहेगी तो कौन उसके पास जाएगा, उस औरत के पास 70 वाला? नहीं समझे मेरी बात भाई, समझे नहीं समझे? एक औरत का एक हूर के बजाय 70 हैं। 70 जब होंगे, 70 मर्द जब होंगे, तो अब मर्द भी तो ये चाहता है कि मेरी बीवी का किसी दूसरे से ताल्लुक नहीं हो। जब 69 का ताल्लुक और बताएंगे तो कौन उसके पास जाएगा? जाएगा ही नहीं कोई। तो मर्दों के भी तो फितरत को अल्लाह ताला को मद्देनजर रखना है कि वन साइडेड गुफ्तगू करता चला जाए। तो वो जो साहिबा सोशल मीडिया पे कूद कूद कर बात कर रही हैं, प्रॉब्लम क्या है? उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जाता है पैसा दे करके कि तुम हार जाओ, क्या करो, तुम हार जाओ और पैसा ले लो। वो हार जाते हैं और पैसा ले लेते हैं। बेइज्जती किसकी कराते हैं? बेइज्जती कराते हैं मुसलमानों की और इस्लाम की। मैं अपने तरफ, मुझे फोन आया, एक ही मरता आया घर से फोन आया कि भाई साहब वो ट्रिपल तलाक के बारे में आप जो है वो डिबेट पर आइए, मैं फला जगह से बोल रहा हूं। हमने कहा ठीक है भाई, जब कहीं आ जाते हैं, कहाँ दिल्ली आना है, दिल्ली आ जाइए। तो हमने कहा आप मुझे टॉपिक बता दीजिए, सवालात आप पहले बताएंगे या ऑन द स्पॉट बताएंगे? कहा मैं पहले सब बता दूंगा, सवालात वगैरह ये सवाल आपसे किए जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कितना पैसा आप लेते हैं? हमने कहा मैं पैसा नहीं लेता तकरीर का। कहा नहीं, हमको बहुत पैसे आते हैं लोग जो है एडवर्टाइज। हमने कहा जो तुमको देना हो ना हमारे मदरसे को दे देना, जो तुम्हारा दिल चाहेगा। फिर उन्होंने कहा लेकिन पैसा चाहे जितना लगे, एक हमारी शर्त है। हमने कहा वो भी बता दो। कहा जवाब आप वो देंगे जो मैं कहूंगा। अब आप बताइए, जवाब वो आप देंगे जो मैं आपको फीड कर दूंगा। हमने कहा तुम करोड़ रुपए दोगे तो भी मैं नहीं कहूंगा ये। तो हमारे मदरसे को करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दोगे तो भी मैं वो बोलूंगा जो इस्लाम बोलता है। अच्छा, अब मैंने उस नंबर को ट्रैक करना चाहा, वो नेट से कॉल किया गया था, वो नंबर ट्रैक ही नहीं हो पाया। अब जिन लोगों को ले जाते हैं 99% जानबूझ करके उन लोगों को ले जाया जाता है जिनके अंदर सलाहियत नहीं होती। अब जो सामने बैठे लोग हैं वो गैर मुस्लिम भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, दुनिया भी देखती। वो गैर मुस्लिम समझता है इनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। अच्छा, आखिर में एक बात और भी ये भी बताना चाहता हूं
کہ اگر یہ معلوم ہو جائے، مطلب ایک عورت کو 70 حور دے دیا جائے، 72 حور دے دیا جائے، تو جب ایک کے علاوہ دوسرے کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے دوسرے بھی حور ہیں، تو کون اس کے پاس جانا پسند کرے گا؟ کیونکہ یہ مرد حور کے بھی مزاج کے خلاف ہوگا نا، کہ ایک عورت سے ایک کا تعلق ہو اور ہم بھی اسی سے تعلق پیدا کریں، تو اس وجہ سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے خلاف میں اگر آپ بات دیکھیں، جیسے ایک عورت ہے، جب ایک عورت کسی ایسے مرد سے شادی کرتی ہے جس کی آلریڈی بیوی ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایسے مرد کو برداشت کر لیتی ہے جس کے ایک شوہر موجود ہے۔ یا میں ان عورتوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں جن کو معلوم ہے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، اس کے باوجود اس مرد کو پھنساتی ہے، تو اس کو تو معلوم ہے نا کہ اس کا تعلق ایک عورت سے ہے جو اس کی بیوی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دونوں کے مزاج میں جو فرق ہے، تو وہ 72 کا ذکر کر دیا جائے گا، تو ایک کے بعد دوسرا حور اس کے پاس آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ آلریڈی اس کا تعلق ایک حور سے ہے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں؟ ایسی عورت کے پاس وہ جائے گا نہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔